ایران امریکہ جنگ بندی ختم ہونے میں 3 دن باقی، لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال۔ وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں بڑی بیٹھک، ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس میں آبنائے ہرمز اور ثالثی کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ اجلاس کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان اور ایرانی حکام سے رابطہ۔ سینئر امریکی عہدیدار کے مطابق صدر ٹرمپ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے سے قبل تنازع حل کرنا چاہتے ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا کہ مذاکرات میں پیش رفت نہ ہوئی تو جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ میڈیا سے گفتگو، امریکی صدر نے کہا ایران آبنائے ہرمز بند کر کے امریکہ کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔ مذاکرات کے دوران ہم نے تہران کے ساتھ سخت موقف اپنایا، ایران کے ساتھ اچھی بات چیت چل رہی ہے۔ We're talking to them. They wanted to close up the strait again, as they've been doing for years, and they can't blackmail us. It's going actually along very well, and we'll see, but we'll have some information by the end of the day. We're talking to them. امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی مگر کچھ نکات پر اختلاف موجود ہے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ کا دعویٰ، کہا مذاکراتی ٹیموں کو اب ایک دوسرے کے موقف کی زیادہ حقیقت پسندانہ سمجھ آ گئی ہے۔ ضمانت چاہیے کہ امریکہ یا اسرائیل جنگ دوبارہ شروع نہیں کریں گے۔ عارضی جنگ بندی قبول کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ ہماری شرائط مانے۔ ایران دائمی امن کے لیے نیک نیتی رکھتا ہے۔ باقر غالیباف نے واضح کیا کہ اگر کوئی غلطی کی گئی تو پوری قوت سے جواب دیں گے۔ آبنائے ہرمز ہمارے کنٹرول میں ہے۔ پاکستان میں مزید بات چیت کے منتظر ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں آئندہ چند دنوں میں اہم پیش رفت متوقع ہے۔ امریکی حکام پر امید۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر فتح کو عالمی نظام کی تشکیل کا موقع سمجھتے ہیں۔ اخبار نے دعویٰ کیا کہ امریکی فوج نے کھلے سمندروں میں ایرانی آئل ٹینکرز کو قبضے میں لینے کی تیاری شروع کر دی۔ مقصد تہران پر دباؤ بڑھانا ہے۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا پاکستان کی ثالثی پر مکمل اعتماد کا اظہار، نئی امریکی تجاویز پر غور شروع کر دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ثالث کے طور پر کردار ادا کر رہے ہیں۔ ابھی تک امریکہ کی نئی تجاویز کا جواب نہیں دیا۔ ایرانی قوم کے مفادات کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا۔ جنگ کے مکمل خاتمے تک آبنائے ہرمز کا کنٹرول جاری رکھا جائے گا۔ جو جہاز بھی آبی گزرگاہ سے گزرے گا اسے فیس دینا ہوگی۔ جہازوں کی آمد و رفت ہمارے مقرر کردہ راستوں کے مطابق ہوگی۔ دشمن تمام محاذوں پر جنگ بندی کی پابندی کرے تو آبنائے ہرمز عارضی طور پر صرف تجارتی جہازوں کے لیے کھولنے کو تیار ہے۔ دباؤ ناقابل قبول، ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز پھر بند کر دی۔ آبی گزرگاہ ہمارے سخت کنٹرول میں ہے، آمد و رفت کا نظام واپس ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ ایرانی فوج کا اعلان۔ ترجمان نے کہا امریکہ نے یقین دہانی کے باوجود ناکہ بندی جاری رکھی۔ جب تک آزادانہ آمد و رفت یقینی نہیں بنائی جاتی آبنائے ہرمز نہیں کھلے گی۔ آبنائے ہرمز میں مکمل طور پر ناکہ بندی برقرار ہے۔ اب تک 23 بحری جہازوں کو واپس بھیجا گیا۔ امریکی سینٹ کام کی تصدیق۔ امریکی میڈیا کے مطابق بحری بیڑا جیرالڈ فورڈ بحیرہ احمر میں داخل ہو چکا، 2 جنگی جہاز بھی ساتھ ہیں۔ مشترکہ فریم ورک پر اتفاقی رائے کے بغیر مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ناممکن، بات چیت کی تاریخ بھی طے نہیں کر سکتے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ خطیب زادہ کی انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں گفتگو، کہا امریکہ دوسری قوموں پر اپنے احکامات مسلط نہیں کر سکتا، حملہ ہوا تو دفاع کے لیے تیار ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ کا بھی دو ٹوک موقف، کہا افزودہ یورینیم کو کسی صورت کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا، ہمارے لیے جوہری پروگرام اپنی سرزمین کی طرح اہم ہے، ناکہ بندی جاری رہی تو یہ سیز فائر کی خلاف ورزی تصور ہوگی۔ سابق امریکی نائب صدر کی ایران جنگ کی مخالفت، واضح کیا کہ نتین یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ میں دھکیلا۔ ٹرمپ نے ایسی جنگ شروع کی جسے امریکی عوام نہیں چاہتے، اس فیصلے کی وجہ سے امریکی فوجیوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ سینیٹر برنی سینڈر کی بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید، کہا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت تیزی سے گر رہی ہے، ریپبلکنز ملک بھر میں مقامی اور ریاستی انتخابات ہار رہے ہیں۔ پاکستان کی کامیاب ترین سفارتکاری کا روشن باب، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ایران مکمل، 3 روز کے دوران ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر غالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے اہم ترین ملاقاتیں، خطے کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت، پائیدار امن اور استحکام کی ضرورت پر زور،
فیلڈ نے پاکستانی قیادت کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام بھی پہنچایا. باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے کا اعادہ. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی وفد میں شامل تھے. وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات. کامیاب سہ ملکی دورے پر مبارکباد. مشرق وسطی کی صورتحال پر بات چیت. محسن نقوی نے اپنے حالیہ دوروں پر وزیر اعظم کو بریف کیا. عالمی امن کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت کی کاوشیں قابل ستائش. پاکستان امن پسند ملک ہے, کسی بھی جارحیت پر دشمن کو منہ توڑ جواب دیں گے. سربراہ پاک فضائیہ کا دو ٹوک پیغام. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا مار کر حق اور بنیان المرصوص میں پاک فوج کی حکمت عملی پوری دنیا نے دیکھ لی. دشمن ہماری طاقت و مہارت دیکھ کر دنگ رہ گیا. پاک فضائیہ نے دشمن کے جہاز گرا کر نئی تاریخ رقم کی. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ. پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کا وطن عزیز کی خدمت جاری رکھنے کا عزم. پاکستان نے یو اے ای کو $2 ارب کا قرض واپس کر دیا. اسٹیٹ بینک کی تصدیق. 23 اپریل کو مزید $1.5 ارب کی ادائیگی ہوگی. حکام کے مطابق یو اے ای کو مکمل ادائیگی کے باوجود ڈالر ذخائر پر فرق نہیں پڑے گا. اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی ایک طرفہ نہیں ہو سکتی. حزب اللہ کا دو ٹوک اعلان. سربراہ نعیم قاسم نے کہا سیز فائر کا مطلب لڑائی اور دشمنی کا مکمل خاتمہ ہے. اسرائیل پر اعتماد نہیں, ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں. جنگجو لبنان میں اسرائیلی حملوں کا بھرپور جواب دیں گے. لبنان میں جنگ بندی معاہدے کا احترام کیا جائے. اقوام متحدہ کا فریقین پر زور. سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کی امن فوج پر حملے کی شدید مذمت. کہا فریقین بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کریں اور امن مشنز کی حفاظت کو یقینی بنائیں. برطانوی پارلیمنٹ میں اسرائیل کے خلاف ہنگامی تحریک پیش. مغربی کنارے کے الحاق منصوبوں اور اسرائیل پر پابندیوں کا مطالبہ. 75 اراکین پارلیمنٹ کا حکومت سے عالمی قوانین کے تحت پالیسی ترتیب دینے کا مطالبہ. نام نہاد صومالی لینڈ میں سفارتی نمائندے کی تقرری کا اسرائیلی اعلان قابل مذمت. پاکستان سمیت 12 اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا سخت رد عمل. اسرائیلی اقدام صومالی کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار. 30 نومبر 2025 کو نوپونڈی کی FC ہیڈ کوارٹر پر خودکش حملہ ہوا. میرے شوہر نے اسی دن مجھے تصویر دکھا کر کہا کہ اس عورت نے خودکش حملہ کیا ہے. تصویر دیکھتے ہی میں حیران ہو گئی کہ یہ تو زرینہ ہے جس نے ہمارے گھر قیام کیا تھا. افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردوں کی دراندازی بے نقاب. فتنہ الہندوستان کا دہشت گردی کے لیے خواتین کے استعمال کا انکشاف. بلوچستان حکومت ثبوت سامنے لے آئی. مذموم مقاصد کے لیے افغانستان لے جائی گئی خاتون کا ویڈیو بیان. رحیمہ کے مطابق FC ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کرنے والی زرینہ نے ہمارے گھر میں قیام کیا تھا. وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی بابر یوسفزئی کا کہنا ہے کہ دہشت گرد منظور نے جھانسا دے کر رحیمہ سے شادی کی اور افغانستان فرار ہوا. والدین اپنی بیٹیوں کے رشتوں سے پہلے چھان بین ضرور کریں. شیر افضل مروت کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو نااہل کرانے کے لیے درخواست اگلے ہفتے عدالت میں دائر کرنے کا اعلان. سما کے پروگرام دو ٹوک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا بانی نے نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ سے فیصلہ لیا تھا کہ سزا یافتہ شخص پارٹی کے فیصلے نہیں کر سکتا. سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ بانی نے کیا جو عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی ہے. MQM پاکستان میں پھر تناؤ. مصطفیٰ کمال کو انٹرا پارٹی انتخابات میں دھاندلی کا خدشہ. کارکنان کو تیاری کی ہدایت. چند ماہ کا وقت دینے پر الیکشن کمیشن کا خیر مقدم. کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے اجلاس بلانے کا مطالبہ. کہا میڈیا سے پارٹی انتخابات کا علم نہ ہوتا تو بڑی دھاندلی متوقع تھی. متحدہ میں 3 دھڑوں کا بھی انکشاف. کراچی میں ہیوی ٹریفک سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا. 24 گھنٹے میں 3 افراد کو کچل ڈالا. ماڑی پور اور سپر ہائی وے پر حادثات میں 2 نوجوان جاں بحق, 1 شدید زخمی ہوا. گلستان جوہر میں واٹر ٹینکر نے شہری کی جان لے لی. حادثے کے بعد مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی. شہر قائد میں رواں سال کے دوران ہیوی ٹریفک حادثات میں 108 شہری زندگی کی باسی ہار گئے.
ملک کے بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی، پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان۔ NDMA کے مطابق اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں اور بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے۔ بالائی خیبر پختونخوا اور میدانی علاقوں میں ژالہ باری، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں برف باری کا امکان۔ PSL 11 راولپنڈیز کے لیے ڈراؤنا خواب، مسلسل 7ویں شکست کے بعد پلے آف کی دوڑ سے باہر۔ لاہور قلندرز نے 32 رن سے ہرا کر تیسری کامیابی حاصل کر لی۔ 211 کے تعاقب میں راولپنڈیز کی ٹیم 178 رنز بنا سکی۔ فخر زمان کے 84 رنز مین آف دی میچ قرار۔ آج سنڈے بنے گا فن ڈے، 2 میچز شیڈیول۔ دوپہر 2:30 بجے کراچی کنگز اور ملتان سلطانز کا مقابلہ ہوگا۔ شام 7 بجے پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز ٹکرائیں گے۔ لاہور کی سڑکوں پر صحت مند سرگرمیوں کا خوبصورت منظر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نیشنل میراتھن اور سائیکلنگ ریس کا شاندار آغاز۔ لبرٹی چوک سے کھیلوں کے بڑے ایونٹ کا افتتاح۔ 11,000 سے زائد ایتھلیٹس اور شہری شریک۔ سیکیورٹی کے سخت اقدامات، شہریوں کو متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایت۔